وہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اقتدار سے الگ ہونے کے بعد مسلسل احتجاج کے موڈ میں ہیں۔ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے وہ 50 سے زائد جلسے کر چکے ہیں۔ انہوں نے درجنوں کنونشنز اور تقاریب سے خطاب بھی کیا ہے۔ اب وہ لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے مسلسل متحرک نظر آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز وہ پشاور میں تھے، آج لاہور پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے مختلف عہدیداروں کو مختلف ٹاسک بھی دیے ہیں۔ اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں؟ اس پر ڈسکشن کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ناصر بیگ چغتائی صاحب نے، اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نسیم صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے مزمل سہروردی صاحب نے بھی۔ آپ تمام مہمانوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ این بی سی آپ کی جانب آؤں گی۔ خان صاحب جو اتنا متحرک نظر آ رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے واقعی لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اور کیا خان صاحب لوگوں کو نکال پائیں گے؟ دیکھیں، لانگ مارچ کا تو اعلان ایک عرصے سے 25 مئی سے دوسرے لانگ مارچ کا وعدہ موجود ہے آپ کے پاس۔ اب اس کی ڈیٹ کبھی آتی ہے، کبھی نہیں آتی، کبھی گجرانوالہ کے جلسے میں چلے جاتے ہیں اعلان کرنے کے لیے، وہاں اعلان نہیں ہوتا، کبھی لاہور آ جاتے ہیں، وہاں اعلان نہیں ہوتا۔ تو ان کی اپنی حکمت عملی بالکل صحیح ہے۔ ایک سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، ایک میڈیا کی حکمت عملی ہوتی ہے، ایک کچھ آپٹکس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ لاہور میں اور پشاور میں حلف لے کر آ رہے ہیں لوگوں سے کہ وہ اس کو جہاد سمجھ کے اس پہ حصہ لیں گے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ حلف لے رہے ہیں۔ بھی بہت سی پارٹیوں میں ایسا ہوتا ہے، بہت سی پارٹیاں جو ہیں وہ حلف بردار کارکنوں پہ چلتی ہیں، اور بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جو حلف اٹھواتی ہیں۔ اب اس پر بھی اعتراض ہے کہ حلف اٹھانے کا طریقہ غلط ہے، اس میں بھی مجھے کوئی بری بات نظر نہیں آتی۔ وہ طریقہ کار پہ میرے خیال سے اعتراض اٹھایا تھا نا مصدق ملک صاحب نے کہ وہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ کئی لوگ اٹھا رہے ہیں اعتراض، اور میرے خیال ہے مناسب یوں نہیں ہے کہ حلف کسی طرح بھی اٹھا سکتے ہیں آپ، سر پہ ہاتھ رکھ کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر، بائبل پہ، قرآن پہ، زبور پہ، انجیل پہ، گیتا پہ، کسی پہ ہاتھ رکھ کر، بغیر ہاتھ رکھے ہوئے سیدھے کھڑے ہو کر بیوی کے ساتھ حلف اٹھا سکتے ہیں آپ، بیچ میں بائبل رکھ کر۔ تو یہ طریقہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ حالات کے برعکس جا رہے ہیں خان صاحب، اور حالات کے برعکس وہی جاتا ہے جس میں جرات ہو۔ اب جرت رندانہ ہے، جرت دانش مندانہ ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ کہ وہ ابھی تک اس دھرنے کا اعلان، لانگ مارچ کا اعلان نہیں کر پائے۔ ان کے اور رانا ثناء اللہ کے مذاکرات ٹویٹر پہ ہو رہے ہیں، اور بہت بری طرح ہو رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ میرا خیال ہے تاریخ کا حصہ رہے گا، اور لوگ اس کو دیکھیں گے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ سیریس ہیں، لیکن کب آئیں گے یہ پتہ نہیں۔ صحیح۔ اویس توحید صاحب، موسم، سیاست اور دیگر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا موجودہ حالات جو ہیں وہ لانگ مارچ کے لیے سازگار ہیں؟ خان صاحب کا یہ فیصلہ درست ہے؟ شکریہ شائستہ۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا جو فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ سب کو پتہ ہے کہ اقتدار میں واپسی کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اقتدار کو، اس حکومت کو گرا دیں گے اپنی عوامی طاقت سے اور اپنے بیانیے سے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی گھٹنوں بلے جھکا دینے کا انہوں نے اپنا پہلے ایک ارادہ کیا تھا کہ وہ اس طرح مجبور کر دیں گے کہ پورا اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے، پنڈی کا گھیراؤ کریں گے، اور جب عوام کا جمع غفیر ہوگا تو یہ تو ایک پورا ان کا ایک پلان ہے۔ اور ہمیں دوسرے پلان سے یہی لگ رہا تھا کہ جو مئی کے اندر اس کا این بی سی ذکر کر رہے تھے کہ یہ دوسرا پلان غالباً کو انسائڈ کرے گا اس اہم تقرری یا تعیناتی کا جس کا بہت چرچا ہو رہا ہے، واشنگٹن، نیو یارک سے لے کے اسلام آباد، پنڈی تک، اور کراچی اور لاہور تک اور لندن تک۔ وہ تقرری ہے آرمی چیف کے، نئے آرمی چیف کی تقرری۔ اور کیا یہ اس وقت کے موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ اپنے عہدے کے اندر جو ہے وہ مزید توسیع لینا پسند کریں گے، نہیں کریں گے؟ جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے وہ تو یہی ہیں کہ انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ وہ مقررہ وقت پہ جو ہے وہ ریٹائر ہوں گے، رخصت ہوں گے گریسفلی، ایک پروفیشنل کمانڈر کی طرح، چیف کمانڈر کی طرح، جس کا پہلے ہی ایک اعادہ کر چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اپریل میں، جب بہت شور مچایا تھا تحریک انصاف یا سیاسی حلقوں میں ایک بہت تھا
کہ نہیں یہ تو سارا کھیل کچھ اور ہی ہو رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو دوسرا لانگ مارچ ہے وہ کوئنسائڈ کرے گا تعیناتی کے حوالے سے, اور اس سے ان کو یہ لگ رہا ہے, تھوڑی سی بے صبری ہو رہی ہے ان کو کہ ان کو اقتدار بھی واپس نہیں مل رہا, تعیناتی کے اندر مشاورت بھی نہیں ہو رہی. تیسرا یہ کہ ابھی جو ٹیکسلا کے اندر ان کی ٹون تھی وہ کافی سخت تھی اور اس کا کہیں لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جارحانہ انداز میں بات کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آخری ہتھیار یا آخری آپشن جو ہے وہ لانگ مارچ کے دن قریب آ رہے ہیں. اسی وجہ سے سیکرٹری جنرل, صدور, ان سب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اوتھ لیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف حکومت کی کم عقلی ہوگی اگر وہ 30,000 کے لگ بھگ یہاں پہ تعیناتی کرے فورسز کی, تو تصادم کا خطرہ ہوگا اور وہی شاید اس سیاسی عدم استحکام کو بڑھائیں اور خان صاحب کے پلان کو. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ہی ہے جو سیاسی عدم استحکام کو بڑھائے گی؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویسا نسیم صدیقی صاحب, خان صاحب پشاور گئے, وہاں جو کارکنان تھے, وہاں جو سیاسی رہنما تھے, ان سے انہوں نے اوتھ لیا, پھر لاہور پہنچے تو وہاں پر بھی اوتھ لیا انہوں نے. کیا بات ہے, کس چیز کا خوف ہے جو خان صاحب لانگ مارچ کی ایک طرف تو تاریخ کا اعلان کرنے والے ہیں, دوسری طرف وہ اوتھ لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شائستہ بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے عمران خان صاحب کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے بلکہ وہ خوف پھیلا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو, اپوزیشن کو, ان کے رویے کو بڑی تنقید مل رہی ہے. اپوزیشن ایسے ہی کرتی ہے. جب 2018 کا الیکشن ہوا تو پہلے دن سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں, ماننے کو تیار نہیں تھے. بلاول بھٹو زرداری اٹھ کے کہتے تھے سلیکٹڈ وزیر اعظم. شہباز شریف جو تقریریں کرتے تھے, باقی لوگ کرتے تھے, سب کے سامنے ہے. کبھی پی ڈی ایم جلوس لے کے آ رہی ہے, کبھی مولانا فضل الرحمان جتھے لٹ بردار جتھے لے کے آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کراچی سے جلوس لے کے آئے. تو یہ تو اپوزیشن والے کا حق ہوتا ہے. اس وقت تو صرف سیاست میں اگر دیکھا جائے تو صرف عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں. آپ حکومت کا حال دیکھیں کہ صبح سے پریس کانفرنسز شروع ہوتی ہیں. وفاقی وزیر جاوید لطیف صاحب, محکمہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ جائیں عمران خان کے خلاف تقریر کریں. پھر خواجہ آصف آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں, پھر مصدق ملک آ جاتے ہیں. تو بوکھلائی ہوئی تو حکومت ہے اس وقت. حکومت نہ تو عوام کو ریلیف دے پا رہی ہے, نہ کوئی اور کام کر پا رہی ہے. اور عمران خان تو اپوزیشن میں ہے, وہ تو کہتے ہیں نا پنجابی میں ویلے ہیں, فارغ ہیں. تو انہوں نے تو یہی کام کرنے, اور وہ اپنے کارکنان کو زندہ رکھنے کے لیے, ان کا خون گرمانے کے لیے, جوش دلانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے ہیں. پھر حلف کی کیا بات ہے, حلف تو اسمبلیوں میں بھی اٹھائے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا وہ اس پہ پورے اترتے ہیں جو حلف اٹھاتے ہیں, جو کرپشن کی سٹوریاں آتی ہیں یا جس طرح دوسرے معاملات آتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ اپنا اپنا طریقہ کار ہے, جس طرح جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے. تو میرے خیال سے تو عمران خان صاحب کسی خوف میں نہیں ہے, وہ کسی وقت بھی لانگ مارچ لے کے آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی, یہ تمام اپنے جو معاملات ہیں اس کو ادارے کے ساتھ, وہاں کے جو سربراہ نے رہنا ہے یا نئے نے آنا ہے, اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک پروسیس ہے, وہ مکمل ہو جائے گا وقت آنے پہ, لیکن دوسری جو معاملات ہیں وہ سیاست چلتی رہے گی. صحیح. مزمل سہروردی صاحب, ایک طرف خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کے لیے بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں, دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اور اس سے نمٹنے کے لیے بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ ریڈ زون کے اطراف میں خندقیں کھد رہی ہیں. جتنا رانا ثناء اللہ ایکٹیو ہیں, یقیناً اگر کوئی ایسی صورتحال بنی تو حالات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں. کیا حکومت کا ایسا کرنا آپ کے خیال میں مناسب ہے؟ اچھا, میں سوچ رہا تھا آپ مجھ سے نا کچھ لانگ مارچ کی تیاریوں پر سوال کریں گے, کیونکہ آج عمران خان صاحب لاہور تھے اور آج ساری ایکٹیویٹی لاہور میں ہوئی ہے, تو میں اس کی ڈیٹیلز اکٹھا کرتا رہا کہ آپ مجھ سے اس پر سوال کریں گی. لیکن آپ نے تو مجھ سے رانا ثناء اللہ پہ سوال کر لیا. لیکن میں پہلے آپ کو لاہور کی آج خبریں بتا دیتا ہوں. چلیں ٹھیک. آج عمران خان صاحب نے لاہور میں تمام اپنے صوبے کے ڈسٹرکٹ صدور, ڈویژنل صدور, سیکرٹری سے ملاقات کی ہے. چھوٹے اضلاع کو 6,000 اور بڑے اضلاع کو 10,000 بندے لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے. یہی حلف لیا گیا ہے. جو چھوٹے اضلاع ہیں جہاں 2 یا 3 ایم این اے اور ایم پی ایس 4 کی سیٹیں ہیں وہ 6,000, اور جیسے لاہور جیسے بڑے اضلاع ہیں جہاں 6, 8, 10 ایم این اے کی سیٹیں ہیں, پنڈی ہے, پھر گجرانوالہ ہے, وہاں 10,000 کا ٹارگٹ انہوں نے دیا ہے. اور یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کو انہوں نے ذمہ لگایا ہے کہ وہ اپنے ایم پی اے, ایم این اے سے مل کے, اور جہاں وہ سیٹیں ہارے ہوئے ہیں وہاں ٹکٹ ہولڈر سے مل کے یہ انشور کریں گے کہ جس ضلع کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے
وہ وہاں اسلام آباد پہنچے گا فیض آباد تک. اس کے لیے ٹرانسپورٹ اکٹھی کی جائے. یقیناً 6,000 بندہ اگر ایک ضلع نے لانا ہے اور اگر ایک بس میں 30 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو 200 بسیں تو ہر ضلع کو چاہیے ہوں گی. کچھ 36 ایک اضلاع ہیں پنجاب میں, تو آپ اس سارے کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی ایکٹیویٹی پنجاب سے پلان ہو رہی ہے. ہزاروں لاکھ بسیں ہوں گی, گاڑیاں ہوں گی جنہوں نے چلنا ہے اسلام آباد کی طرف. اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ کمیٹی انہوں نے آج بنا دی ہے جس میں شبلی فراز صاحب ہیں اور لوگ ہیں جو یہ انشور کریں گے کہ جس ضلع میں جس کے ذمہ جو لگا ہے وہ ہوگا. جو ٹکٹ ہولڈر اور ایم پی اے کوآپریٹ نہیں کرے گا اسے اگلی دفعہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. تو جو خان صاحب کے فگرز ہیں وہ 2 لاکھ کے قریب سے زیادہ لوگ اس کیلکولیشن کے تحت اگر 6,000 کا بھی ہم فگر پر ضلع رکھ لیں جو انہوں نے آج منیمم ٹارگٹ سیٹ کیا ہے چھوٹے اضلاع کے لیے, میں وہی بڑے اضلاع کے لیے بھی رکھوں تو یہ 2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو وہ اسلام آباد لے کر جانا چاہتے ہیں. کچھ سینکڑوں بسیں ہیں جن کو وہ لے کے جانا چاہتے ہیں, ان کے رہائش کھانے پینے کے انہوں نے بندوبست کیے ہیں. تو ایک لمبا چوڑا پروگرام ہے جو انہوں نے آج پنجاب میں ریویل کیا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ اور اسی کا حلف لیا ہے انہوں نے. یہی ڈیوٹیاں آج وہ ہر ڈسٹرکٹ اور یعنی آج خان صاحب نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں, مزمل صاحب آپ نے وہ بتائی ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ابھی بتائیں گے اور ڈیٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے لوگوں سے ڈسکس کیا ہے وہ 15 اکتوبر سے 25 اکتوبر کے درمیان ڈیٹ دے رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے پنجاب کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے. اب اگر 2 لاکھ بندے نے پنجاب سے انہوں نے نکال کے لانا ہے اور کے پی سے بھی 1 لاکھ بندہ لے آئیں گے اور 2-2.5 لاکھ بندہ یہ لانا چاہتے ہیں اسلام آباد, تو اب دوسری صورت ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب آرام سے سو جائیں اور یہ 2-2.5 لاکھ لوگ یا جتنا بھی جتھا یہ لے آئیں اسلام آباد گاڑیاں لے کر. 2 صوبوں کی حکومتیں ان کے پاس ہیں, وہ حکومتیں ٹرانسپورٹ لینے پہ فیسیلیٹیٹ کریں گی. منسٹر ٹرانسپورٹس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے, ڈی سیز کی, سب کی کہ ٹرانسپورٹ ہر ضلع میں فراہم کی جائے. تو ایک اسلام آباد میں یلغار کی پوری اجازت دی جائے صوبائی حکومتوں کی مدد سے. پوائنٹ آ گیا. آپ صرف ایک مرتبہ ذرا ڈیٹ کنفرم کر دیجئے مزمل صاحب. 15 اکتوبر سے 25 اکتوبر کے درمیان خان صاحب لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے. اور ان 2 لاکھ لوگوں کو 1.5 لاکھ 50,000 جو بھی پہنچیں انہیں پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر لینے دیں. وہی پاکستان کے مقدر کا فیصلہ کریں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ خندقیں نہ کھودیں, وہ کنٹینر نہ لگائیں, وہ ٹیئر گیس نہ کھولیں, وہ فری وے ٹریفک دے دیں اور انہیں چاہیے کہ آگے پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں آئیے بسم اللہ یہ تخت آپ کا انتظار کر رہا تھا بڑی بے صبری سے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا مزمل صاحب. 30 سیکنڈ. وہ اس طرح ہوا نا کہ امتحان میں میں یاد کر کے گیا تھا فٹ بال کا میچ اور وہ امتحان میں آ گیا کہ جی جہاز کا سفر لکھیں, تو میں نے کہا جب جہاز سے نیچے دیکھا تو بندوبست کر لیں, لوگوں کی لسٹیں جمع کرائیں کون کون آ رہا ہے. کمیٹی ہے, سب نے لسٹیں دینی ہے, سب نے لسٹیں دینی ہے, سب کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں. جی نسیم صاحب. وہ کہتے ہیں نا امتحان میں 1 سوال یاد کر کے نہیں جانا چاہیے, 4-5 سوال یاد کر کے جانا چاہیے, کوئی سا بھی ہو جاتا ہے. یہ تو وہی ہوا کہ امتحان میں یاد کر کے گیا تھا کہ فٹ بال کا میچ اور وہاں پہ مضمون آ گیا جہاز کا سفر, تو میں نے کہا دیکھا جو ہی جہاز سے نیچے تو نیچے فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا, باقی سارا جو ہے مضمون اس کے اوپر لکھ دیا. سوال فزکس کا آ گیا, میں تو میتھ کی تیاری کر کے آیا تھا کہ آج میتھ کا پیپر ہے, وہ سوال انہوں نے فزکس کا, آج تو فزکس کا پیپر ہی نہیں تھا, آج تو میتھ کا پیپر تھا کہ عمران خان صاحب کی تیاری کیا ہے. چلیں وہ تیاری اصل میں ہمیں پتہ چل گئی تھی, اس وجہ سے میں نے آپ سے جو ہے وہ سوال دوسرا کر لیا تھا. جی ٹھیک ہے, این بی سی آپ کی جانب آؤں گی. خان صاحب تو لانگ مارچ کے لیے بڑے متحرک ہیں, لیکن کیا تحریک انصاف کی جو باقی سینئر قیادت ہے آپ کے خیال میں وہ بھی لانگ مارچ چاہتی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے اس پہ اختلاف رائے ہے اور اس میں کئی جگہ سے اطلاعات آئی ہیں کہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھانا چاہتے ہیں خان صاحب کو, وہ بولتے بھی ہیں. اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اختلاف باہر نہیں آتا ہے, بہت سی باتوں کا آپ کے بارے میں آ جاتا ہے, یہ نہیں آ پاتا اور دیگر پالیسی ایشوز پہ نہیں آتا. مطلب ایک بار اسد عمر نے کہا کہ میں تو خان صاحب سے کہتا ہوں کہ اپنے لہجے کو نرم کریں, اپنے الفاظ کو دیکھیں. یہ آن ایئر کا اسد عمر نے, اور ان کا ہماری بہت باتیں ہوتی ہیں, تو میرا خیال اندر باتیں ہوتی ہیں کہ لانگ مارچ, اور اس لیے شاید لانگ مارچ ڈیلے بھی ہو رہا ہو. اور دوسری وجہ یہ ہو کہ تیاری پوری نہ ہو. ابھی بھی ہمارے رپورٹر جو ہیں لاہور سے مزمل سہروردی, وہ بتا رہے تھے کہ 15 سے 25 اکتوبر شاید کا کی ڈیٹ ہے, تو ڈیٹ تو نہیں آئی اس کے اندر, اس پہ ڈیٹس آئی ہیں, تاریخیں آئی ہیں, تاریخ پہ تاریخ ہے. تو وہ مسئلہ ہے
مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی تیاری پوری نہیں ہے. خود خان صاحب کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو پائے گا, اس لیے وہ حلف بھی لے رہے ہیں, اس لیے لوگوں کو ٹاسک دے رہے ہیں کہ کس کو کیا کام کرنا ہے. تو یہ کام پورا ہو جائے گا تو وہ آنا چاہیں گے, اور جب آنا چاہیں گے اگر خدا نخواستہ ریڈ زون میں گئے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. صحیح. اویس واحد صاحب, اگر تو خان صاحب لانگ مارچ میں لوگوں کو نہ نکال پائے اور اگر تو لانگ مارچ ناکام ہو گیا تو کیا اس کا نقصان آنے والے انتخابات میں تحریک انصاف کی سیاست پر پڑ سکتا ہے؟ شاید دیکھیے, جو مزمل اطلاعات دے رہے تھے میرے لیے تو بڑی انفارمیٹیو تھی, اور وہ اسی کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ آج انہوں نے صدور اور جنرل سیکریٹری سے رابطے کیے ہیں اور تفصیلات لی ہیں اور ان کو ہدایت دی ہیں, کیونکہ پچھلا جو 25 مئی والا جلسہ تھا ہم تو حیران تھے کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا تحریک انصاف کی, کہ پشاور سے ایک موٹر وے سے چل رہے ہیں لانگ مارچ لے کے, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا لاہور سے 12 کروڑ کے پنجاب کے صوبے سے وہاں سے چلتے یا جی ٹی روڈ سے اعلان کرتے یا موٹر وے سے آتے, دادا دربار پہ حاضری دیتے, چادر چڑھاتے, گرفتاریاں دیتے, تو ایک اور الگ ہی ہو جاتا. دیکھ لیجئے یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل کارکن ہیں, آج بھی انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس کی, ٹھیک ہے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اس کے کانٹینٹ سے, لیکن میرے خیال میں وہ ہارڈ کور ایک پولیٹیکل لیڈر, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی ایک ریفلیکٹ کرتی ہے رائے کو. تو یہ اس دفعہ انہوں نے پنجاب سے لانے کا فیصلہ کیا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ذرا درد محسوس ہو, اور نون لیگ کے اپنے گڑھ کے اندر وہاں پہ ایک ہجوم اکٹھا کر سکیں. جتنا ہوگا وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ 2.5-3 لاکھ تو کبھی نہیں آئے اسلام آباد کے اندر, ہم نے بھی اپنے اس میں دیکھے ہیں 85 سے اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھے ہیں ہم نے اسلام آباد کے گھراؤ. لیکن اس وقت جتنے بھی لے کر آئیں گے وہ مجھے لگتا ہے کہ نومبر سے پہلے لے کر آئیں گے, اور تعیناتی کا جو سارا معاملہ جب بالکل گرم ہوگا تقرری کا اس وقت ہوگا. پہلا ہدف تھا خان صاحب کا کہ جی فی الفور الیکشن کرائے جائیں, فی الفور الیکشن نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ یہ تھا کہ جی تقرری جو ہے وہ نئی حکومت کرے, یعنی کہ وہ خود کرے. اور جو ہماری اطلاعات ہیں, جس ملاقات کا بڑا چرچا ہو رہا ہے, وہاں پر یہ نتائج نہیں برآمد ہو سکے, نہیں ڈیزائرڈ ریزلٹس نکل سکے جس ملاقات کا چرچا ہے. اس کے بعد سے خان صاحب کے جو ٹون ہے اس میں ایگریشن زیادہ ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے اس کی تیاریاں چاہے جو بھی ہوں لیکن وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جا رہا ہے. نقصان جو آپ کا سوال 2 جملوں کے اندر, نقصان یہ ہے کہ اگر ان کا یہ آخری ہتھیار یا ٹرمپ کارڈ اگر ناکام ہو گیا تو اس کا خمیازہ کافی بھگتنا پڑے گا. لیکن طوفان بدتمیزی ہوگا, اگر ٹیئر گیس شیلنگ ہوگی, گرفتاریاں ہوں گی, تو ایک سین تو کریٹ ہو جائے گا. پھر کس نے دیکھنا ہے تعداد کتنی تھی اور کیا تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری معیشت پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے. صحیح. این بی سی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کوئکلی ایڈ کیجئے گا, پھر میں بریک لیتی ہوں. جی کہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا, یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ نہ اب وہ مطالبہ منظور ہوا کہ آرمی چیف کے تقرر پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے, اور نہ یہ مطالبہ پورا ہوا کہ نئی حکومت آرمی چیف بنائے, نہ یہ مطالبہ پورا ہوا کہ موجودہ آرمی چیف کے مدت میں توسیع کر دی جائے. آرمی چیف نے کل جو تقریر کی ہے زورانے میں انہوں نے کلیئر کر دیا میں جا رہا ہوں بھائی, اپنے ٹائم پہ جا رہا ہوں میں, اور ان کا کہنا ہے وقت مقررہ پر طریقہ کار کے تحت نیا آرمی چیف آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میرٹ اور یہ وہ بھی سب اڑ گیا. تو اب جو باقی بچا خالی لانگ مارچ بچا, اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, جب یہ سوال ہم نے سوشل میڈیا صارفین کے سامنے رکھا تھا تحریک انصاف جلد لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, تو 76% لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جی ہاں تحریک انصاف جلد لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, جبکہ 24% لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جی نہیں, لانگ مارچ